ہر دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ سوال یہ ہے، جب اللہ کریم رب العالمین ہے، ہر چیز کو پالنے والا ہے، تو پھر وہ دعا قبول نہیں فرماتا؟ بہت دفعہ دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ سوال ہے۔ جب اللہ کریم ہمارا حامی بھی ہے، مددگار بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں مولا دعا قبول کر، تو بندے کو ایسا لگتا ہے میں نے اتنی دعائیں کی، اتنی خیرات کی، 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی پریشان ہوں، حج کرنے جاتا ہوں پھر بھی پریشان ہوں، اتنا نیک بن گیا ہوں پھر بھی پریشان ہوں۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے، برعکس جو برائیاں کرتے ہیں، وہ میرے سے کئی گنا اچھے ہیں اور خوشحال ہیں۔ جو جتنا نیکی میں قدم اٹھائے گا اتنا ہی وہ اپنے آپ کو تنگ دست رکھے گا، اتنا ہی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ سوال یہ تھا کہ اتنی دعائیں کرنے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی۔ 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، کسی کا حق بھی نہیں کھاتا، تکلیف بھی نہیں دیتا، پھر بھی پریشان ہے۔ تو سوچتے ہیں، آپ ٹھنڈے دماغ سے گھر پہ جا کر سوچیں، یار اتنے آزمائش میرے اوپر کیوں ہے جبکہ میں صحیح سے طریقے پہ چل رہا ہوں، ہر چیز ایک اصول کے مطابق چلا رہا ہوں، لیکن پھر پریشان ہوں۔ تو یہ سوال ہے، اب اس کا جواب سنیے۔ جواب یہ ہے کہ بندہ اپنی ناسمجھی سے کبھی دعا مانگ لیتا ہے جو انجام کا اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب اس نے دعا مانگی تو انسان تو ناقص عقل ہے نا، انسان تو ناقص عقل ہے، اس کو کیا پتہ، لیکن جو وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ پاک یہ دیکھ رہا ہے اس بندے نے جو سوال کیا مجھ سے اس کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ ہم نے اچھا برا سوچا نہیں لیکن سوال کر دیا، دعا مانگ لی، تو آیا کہ دعا مانگنے کے بعد ہمیں پتہ نہیں چل رہا وہ چیز میرے حق میں بہتر تھی یا نہیں تھی۔ مانگ تو لی لیکن وہ بہتر نہیں تھی تو اللہ نے نہیں دی نا، اگر وہ بہتر ہوتی وہ مالک تو پہلے دینے والا ہے۔ اس لیے کہ ہماری دعاؤں کا طاقتور مختار اللہ ہے، بندہ نہیں ہے۔ بندے کا کام ہے مانگنا اور عطا کرنا اس مالک کا کام ہے۔ جب وہ مالک عطا کرے گا تو اپنی حکمت سے، اپنی تقدیر سے عطا کرے گا جو بندے کے لیے بہتر ہوگا۔ کئی فیصلے بندہ کر لیتا ہے لیکن پورے نہیں ہوتے، وہ اسی لیے اللہ کی رضا شامل ہے۔ جب اللہ کی رضا شامل ہو جائے سارے فیصلے پھر قبول نہیں ہوتے، فیصلے وہ قبول ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا بندے کے رضا بن جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ چونکہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، یعنی علم بھی رکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ جبکہ بندہ نہ علم رکھتا ہے نہ خبر رکھتا ہے، بندے کو کیا، بندہ ناقص عقل ہے، نہ اس کو علم کا پتہ ہے صبح کیا ہوگا، نہ اس کو نقصان کا پتہ ہے صبح کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، لیکن اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو علم ہے۔ اسی لیے وہ اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، علم رکھتا بھی ہے۔ وہ اپنے عین فضل کرم سے ان کو قبول نہیں فرماتا، اس کا قبول نہ فرمانا اس کا کرم ہے نہ کہ ظلم، یعنی وہ قبول نہیں فرما رہا کہ یہ ظلم نہیں، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے۔ تو لہٰذا اس کرم کے ذریعے پتہ چلا کہ ہمارے اوپر اللہ ظلم نہیں کر رہا ہے۔ اگر ہم رات کو بھوکے سوئے گئے تو اس کا مقصد یہ اللہ نے ظلم کیا نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اس میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بچوں کے لیے نصیحت کے لیے آپ لوگوں کے لیے شاید سنا ہوگا کہ چھوٹا سا ایک بڑا نقطہ یاد آ گیا ہے۔ ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا تھا، منہ کھول، بعض اوقات بندے رات کو سوتے منہ کھول جاتا ہے، کیونکہ سونے والا ایسا ہے جیسے مرنے والا ہے، سونے والا ایسا ہے جیسے مرنے والا ہے، جیسے میت پڑی ہے۔ وہ درخت کے نیچے سویا، اتنا ایک سانپ کا بچہ اترا اس کے منہ سے اندر چلا گیا، حلق میں پتہ ہی نہیں چلا۔ سامنے ایک شخص دیکھ رہا تھا، اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، احساس بھی ہوا، اور اس نے عقل سے سوچا اگر اس کو کہتا ہوں اے دوست تو درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، تیرے منہ کے اندر پیٹ میں سانپ کا بچہ چلا گیا ہے، یہ نہیں مانے گا، یہ الٹا میرے اوپر لڑے گا۔ اور آج حقیقت یہی ہے، آج سچ کڑوا ہے، کسی کو سچ بولیں وہ ناراض ہو جاتا ہے،
وہ سلام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس نے حق کی بات کیوں کہی؟ الٹا دل میں کئی وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اس نے حکمت عملی سے سوچا یار یہ طاقت میں تو ہے لیکن نہیں مانے گا، اس کو دوسرے طریقے پہ منواؤں گا. اس نے 5 کلو امرود لیے، 5-6 لیٹر پانی لیا، اتنا بڑا ایک موٹا ڈنڈا اٹھا کے لے کے آیا، آ کے سر پہ کھڑا ہو گیا. بولا یہ 5 لیٹر پانی بھی پینا ہے، یہ 5 کلو امرود بھی کھانے ہیں، ختم کرنے ہیں، نہیں تو تیرا سر پھاڑ دوں گا. اس نے 2-4 سائڈ پہ لگائی پاسے پہ، رونے لگا. بولا بس کوئی نہیں بچا سکتا، یہ میری شرط ہے، ضد ہے، یہ 5 کلو پانی بھی پینا ہے، امرود بھی کھانے ہیں، جب تک ان میں سے تو ایک بھی ختم نہیں کرے گا میں تیری جان نہیں بخشوں گا. اس نے مارا، اتنا ظلم کیا، کھلایا، بے بس تھا لیکن راز نہیں بتایا کیوں. اس کو کھلاتا رہا. جب وہ 5 کلو امرود بھی کھا گیا، 6 لیٹر پانی بھی پی گیا، صحابہ پیٹ پھٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کو آئی الٹی، سب کچھ باہر، شام بھی باہر. اس نے بولا یار میں نے تیرا وفا کیا، یہ دیکھ یہ جو بچہ نکالا ہے نا اس وجہ سے حکمت کی ہے. تو اسی لیے کہ اب دیکھیے اس نے حکمت عملی سے کیسا علاج کیا، وفاداری کی، اس کو بڑے نقصان سے بچا دیا. اسی لیے کہ اللہ پاک بھی، ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑا سوال کر لیتے ہیں لیکن وہ اللہ پاک عطا نہیں فرماتا. ہم دل چھوٹا نہ کریں کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہے تو اس لیے نہیں دے رہا، لیکن ہو سکتا ہے حدیث سے مبارکہ دعا کا لفظ آ رہا ہے نا، دعا کی مختصر 3 دعائیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پاک فوراً ہاتھ پھیرتا ہے چہرے پہ، تو یہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرو، یہ رحمت ہے. جیسے ہاتھ پھیرتا ہے اللہ پاک 3 دعائیں حصے کر لیتا ہے، ختم ہوتی ہے امیر ہو، غریب ہو، ادنا والا، گورا کالا ہو، علم والا ہو، جہل ہو، کوئی بھی ہو، لیکن دعا مانگی فوراً 3 حصے اللہ نے کر دیے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی. کیسے 3 حصے کیے؟ فرمایا ایک وہ حصہ تھا کوئی ایسی نعمت، ایسی کوئی مجبوری تھی اس کے پاس، اس کو پتہ نہیں تھا، جو اشد ضرورت تھی اللہ پاک نے اس دعا کے صدقے وہ دے دی، وہ دعا بن کر سامنے آ گئی. ایک تو یہ نعمت. دوسری کوئی ایسی مصیبت آنے والی تھی، اس نے دعا مانگی، اس دعا کی برکت سے مصیبت ٹل گئی، وہ مصیبت ٹل گئی. تو تیسری دعا کا جو حصہ ہے حدیث مبارکہ کے اندر، قیامت کے دن جب سب کے امر ریگار ہو جائیں گے، سب بے سہارا ہو جائیں گے، وہ تیسرا دعا کا حصہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں رحمت بن کر ہماری مدد کرے گا. یہ دعا، یہ 3 حصے صحیح بخاری شریف سے میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نہ دعا قبول فرما لیتا ہے، عطا کرنا اللہ کا کرم ہے، نہ کرنا ظلم نہیں، یہ اس کا فضل ہے. کیوں نہیں دیا اللہ بہتر جانتا ہے. مانگی تو ہیں، ساری زندگی اولاد مانگتا ہے، بے اولاد ہے، مانگتے مانگتے سر سفید ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس کی حکمت ہے، اس میں اس کی وجہ ہے. جو نہیں دے رہا تو اس کی اللہ پاک کی قدرت ہے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ فرمایا باپ جانتا ہے یہ شہد اس کو نقصان دے گا، بے وقوف بیمار حکیم سے خوش رنگ اور مزید دوائیں مانگتا ہے لیکن وہ کڑوی دوائیں پلاتا ہے، تو اس باپ اور حکیم اس پر عین کرم کرتا ہے. یعنی ایک حکیم نے کڑوی دوا دے دی لیکن باپ بیٹا کہتے ہیں میں نہیں پیوں گا، میٹھی دوا دو، لیکن وہ ڈاکٹر کے کہنے پر باپ بھی سختی کر رہا ہے. اس کی کڑوی دوائیں میں حکمت تھی، اس نے پی تو اللہ نے اس کو شفا دے دی. تو لہذا شہد پی رہا تو بیماری ہے، میٹھا کھا لیتے تو بیماری ہے. لیکن بعض اوقات ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو اللہ پاک، آخری سوال، رب کے معنی ہے پالنے والا. جب حق تعالیٰ سب کا رب ہے تو چاہیے کہ سب کو پالا ہی کرے، کسی کو موت نہ دیا کرے. کیا ہلاک کرنا یہ ربوبیت ہے؟ جواب، جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں وہ موت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. موت تو حبیب سے ملنے کا ایک پل ہے، حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. گویا زندگی ایک کھیتی ہے، موت اس کی کٹائی، کھیتی کا کاٹنا حقیقت میں کھیت کی پرورش کا ہے. تو ایسے ہی انسان کی زندگی اس کی کمائی کرنے کا وقت ہے، موت اس کا پھل ہے. یعنی اللہ پاک جب سب چیزیں دی تو موت کیوں دی؟ تو لہٰذا موت رب تعالیٰ کی زیارت کی تجلی ہے. اور مرنے کے بعد نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے، مرنے کے بعد جنت ملے گی. تو فرمایا کہ موت ایک پل ہے،
اور جس طرح ایک کسان کھیتی کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد فصل اس کو مل جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، تو فرمایا پوری زندگی کی کھیتی موت ہے، جب موت مل گئی تو اس کی ساری زندگی کا انعام مل گیا۔ وہ ساری زندگی کا انعام کیا تھا؟ جنت۔ جنت کے اندر کیا تھا؟ وضحیٰ کا چہرہ، وضحیٰ کے چہرے کی برکت کے صدقے خدا کی تجلیات کی زیارتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا وہ ساری زندگی کی محنت اس کی موت ہے، موت اس کا پھل ہے، اور آج اس پھل سے ہم گھبرا رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں کہ کاش موت کیوں آئی، یہ ہمارا پیارا کیوں چلا گیا، ہمارا بیٹا کیوں چلا گیا۔ تو لہٰذا کہ پوری زندگی کی کمائی کسان کے لیے فصل ہے، جب ہزاروں ٹن بوریاں اناج گندم جمع کرتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ زندگی جو ہے یہ کھیتی ہے اور اس کی کٹائی موت ہے۔ فرمایا کہ ساری زندگی وہ محنت کرتا رہا، تو جب اللہ پاک نے اس کا پھل عطا فرمایا، جب اللہ تعالیٰ عالمین ہے تو چاہیے کہ ساری حاجتیں اس سے مانگی جائیں۔ جو لوگ خدا کو چھوڑ کر نبیوں ولیوں سے حاجتیں مانگتے ہیں وہ خدا کو رب العالمین نہیں مانتے۔ یہ سوال دوسرے بھائیوں کی طرف سے ہے، تو مسلک ان کی طرف سے سمجھ لو کہ جب اللہ کو حاجت مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، پھر نبی کس سے سوال کرنا، یہ یعنی شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ولی سے سوال کرنا، کسی پیارے سے سوال کرنا، یہ کیا ہے؟ یعنی اس میں کیا حکمت ہے؟ جب ہر چیز کا حاجت روا اللہ ہے، اس قرآن کے سوال سے پیدا ہوا، تو پھر دنیا کے ہر دروازے پر کیوں سوال کرتے ہیں؟ تو لہذا اللہ سے سوال کریں۔ اس کا جواب سنیے، اس کا جواب یہ ہے، فرمایا اللہ کے خاص بندوں کو کوئی چیز مانگنا حقیقت میں اسی سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اس کی صفت ربوبیت کے مظہر ہیں، تو لہٰذا یہ بے شک اللہ رب العالمین کے رازق اور شافی امراض ہیں، یعنی اس نے تمام کاموں میں دروازے مقرر کر دیے ہیں، ان دروازوں پر جا کر مانگنا حقیقت میں رب سے ہی مانگنا ہے۔ شفا، اب مثال دے رہے ہیں، شفا لینے کے لیے فرمایا کہ حکیم کے پاس جاتے ہیں، انصاف لینے کے لیے حاکم کے پاس پہنچتے ہیں، خدا کا رزق لینے کے لیے مالدار کے دروازے پر جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا یہ اللہ نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ جب حاجت روا اللہ ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا یہ سبب ہے، شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہمارا وسیلہ ہے، اور ڈاکٹر کو وسیلہ بنانا یہ ہماری حکمت ہے، لیکن شفا اللہ دینے والا ہے۔ مالدار کے دروازے پر جا کر نوکری کرنا، فرمایا یہ وسیلہ ہے، رزق اللہ دینے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ولیوں پیغمبروں کو سہارا بنا لینا یہ ایک وسیلہ ہے، رزق اللہ دینے والا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے کچھ چند بزرگ، چند ہستیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ یوں سمجھو، آخری بات، پاور ہاؤس میں بجلی بنتی ہے لیکن اس کی روشنی وہاں ملتی ہے جہاں اس کے کمکمے لگے ہوں، تو جو شخص کمکموں سے روشنی حاصل کرے پاور ہاؤس کا مخالف نہیں، کیونکہ اس کی بحث انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ یعنی بجلی پیچھے گھر سے، بجلی گھر سے آ رہی ہے، وہاں تارے لگائیں گے، کھمبے لگائیں گے، بورڈ لگائیں گے، اور اپنے گھر کا بلب چل رہا ہے، تو یہ پیچھے کنیکشن بجلی گھر سے ہے نہ کہ ہمارے گھر سے۔ تو لہذا یہی ہے، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں، جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں، جو جس کا وسیلہ ہے ان سب کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کنیکشن رب سے ہے۔ تو لہذا جو دے رہے ہیں وہ بندے نہیں دے رہے، رب ہی دے رہا ہے، لیکن وسیلہ ان کو بنا رہا ہے۔ دعائے اللہ کریم اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں، دعا شہادت درود و سلام کے پاس میں۔